بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کریں گے 3 تعریفیں قطع، مثلث اور ہائیکو، جو کہ ہمارے پیپر کے لحاظ سے بہت اہم ہیں۔ یہ ہمارے پاس MCQs میں بھی آ سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس اس طرح سے بھی آ سکتے ہیں کہ اس کی باقاعدہ تعریف ہی ہم سے پوچھ لیں، تو ہمیں ہر طرح کی تیاری رکھنی ہے۔ سب سے پہلے قطع ایک ایسی نظم جس میں ایک خاص مضمون کو بنیاد بنا کر مسلسل مخمس یا مسدس کی شکل میں اظہار خیال کیا جائے، قطع کہلاتا ہے۔ یعنی قطع 4 یا 6 مصروں پر مشتمل ایک ایسی کہنا چاہیے نظم ہوگی چھوٹی سی، جس میں ایک مکمل بات، ایک مکمل پورا مضمون بیان کر دیا جائے، اسے ہم قطع کہتے ہیں۔ مثلث ایسی نظم جس میں مصروں کی تعداد 3 ہوں، اسے ہم مثلث کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں شاعری میں بہت سارے شعراء کرام ہیں جو اس کو استعمال کرتے ہیں، مثلث کو۔ یہ کافی کہنا چاہیے مشہور صنف ہے مثلث۔ اس سے ریلیٹڈ ایک اور صنف بھی ہے جسے ہائیکو کہتے ہیں، جو جاپانی زبان سے ہماری شاعری میں داخل ہوئی ہے۔ ہائیکو جاپانی شاعری کے انداز میں 3 مصروں پر مشتمل نظم جو کہ مثلث کی ایک صورت ہوتی ہے، ہائیکو کہلاتی ہے۔ یہ بھی 3 مصروں پر ہوتی ہے۔ اس کے لکھنے کا انداز تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہائیکو کیا ہے، ہائیکو بھی 3 مصروں پر مشتمل نظم کو کہا جاتا ہے۔ ایسی نظم جس میں ہر مصرع 3 پر ہو، پھر دوسرا مصرع 3 پر ہو، پھر تیسرا جو کہنا چاہیے اس کا جو جتنے بھی وہ ہوں وہ 3 پر ہوں، ٹھیک ہے، 3 مصرے ہوں اس کے اندر موجود، ہر اس میں لمبی نظم ہوگی، لیکن قطع کی طرح یہ پوری ختم نہیں ہو رہے گی 3 مصرے لے کے نظم ختم، جی نہیں، بلکہ 3 مصروں پر مشتمل یہ نظم ہوگی، اسے ہم کہتے ہیں یہ۔ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، ان لوگوں تک پہنچائیں جو ابھی تک تعلیم کے ساتھ نہیں جڑ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت